ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، جس کو امت آج بھلا چکی ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ مدت ہوئی پرندہ پنجرے میں بند تھا، جب شکاری نے اس کو کھولا پنجرے کا دروازہ اور کہا کہ جاؤ آزاد ہو، تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں، میں اڑ نہیں سکتا، تم بہت چھوٹی عمر میں مجھے پکڑ کے لائے تھے میرے گھونسلے سے، راہ چمن یاد نہیں، اور مجھے یہ راستہ بھی معلوم نہیں کہ میرا گھونسلہ کس چمن میں تھا، کس درخت پہ تھا، کس شاخ پہ تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت امت خواہشات کے پنجرے میں اس طرح بند ہوئی ہے کہ راہ چمن یاد نہیں، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورہ ابراہیم کے آخر میں ھذا بلاغ للناس، یہ لہجہ ہے قرآن کا، یہاں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں خبردار کیا جا سکے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی مدد کے قابل، ایک ہی پکارے جانے کے قابل، ایک ہی ہے جس کو پکارنا بھی ہے، بلانا بھی ہے، مانگنا بھی ہے، جھولی بھی پھیلانی ہے۔ یہ اس کا دوسرا مقصد ہے۔ اس امت کو ایسا نبی ملا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اللہ بھیجتا ہے، خود بخود کو انسان نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے وہ نبی نہیں بنتا ہے، تو نبی اللہ بھیجتا ہے اور اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی آخری ہیں، لہٰذا اس کتاب کا پیغام دنیا کو پہنچانا ہم سب کے ذمہ ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ بھائیو آگے ایک زندگی آ رہی ہے۔